کثرے کاردار کے لاؤنج میں علیسا اپنا ٹرالی بیگ خود گھسیٹتی خاموشی سے میری کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پہ بیٹھی جوس کے گھونٹ بھرتی جواہرات نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ احمد اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اسے ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ علیسا کو دیکھ کر اس نے ہولے سے سرگوشی کی، اس لڑکی کو یہاں کیوں رہنے دیا آپ نے؟ تاکہ میرے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس وقت اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا ضروری ہے۔ احمد سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور ہاشم نمودار ہوا۔ آستین کوہنیوں تک موڑے، گریبان کا ایک بٹن کھلا تھا، کوٹ بازو پہ ڈالا ہوا تھا، چہرے پہ قدرے نقاہت تھی۔ ملازم ساتھ آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو گویا واپس پلٹنے کا کہا۔ چند قدم آگے آیا تو جواہرات تیزی سے ڈائننگ ہال سے ادھر آتی دکھائی دی، چہرے پہ تشویش تھی۔ احمد وہیں بیٹھا رہا۔ ہاشم، تمہیں ابھی ہاسپٹل میں رہنا چاہیے تھا، تم نے منع کر دیا، ورنہ میں آ جاتی۔ اس نے ہاشم کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے سختی سے اس کا بازو جھٹکا اور ایک برہم نظر اس پہ ڈالی۔ میرے کاروبار کو اتنا بڑا دھچکا دینے کے بعد مجھ سے مخاطب بھی کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جواہرات نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، آنکھوں میں خفگی اتری۔ یہ ہم سب کا کاروبار ہے۔ نہیں ہے یہ ہم سب کا کاروبار، وہ گھر آیا تھا جب میرے باپ کو اپنی سیاست اور آپ کو اپنی بیوٹی ٹریٹمنٹ سے فرصت نہیں تھی تو میں تھا جو اپنا خون جلا کر اس کاروبار کو پھیلا رہا تھا۔ یہ سب میرا کمایا ہوا ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دے کر سختی سے بولا تھا۔ میں نہ ہوں تو آپ دونوں سڑک پہ آ جائیں، مگر آپ نے میرا سوچے بغیر صرف اس بے غیرت آدمی کے لیے غلط لوگوں سے دشمنی مول لی۔ اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ او ڈونٹ یو ڈیئر، وہ سرخ چہرے کے ساتھ گھر آئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ تم دونوں کے لیے کیا کیا کر چکی ہوں میں، تم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ واٹ ایور، وہ ہوا میں ہاتھ کو جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات پیر پٹکتی واپس مڑ گئی۔ احمد نے سر جھکا دیا، اس نے ساری باتیں سنی تھی۔ نوشیروان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب ہاشم اس کے دروازے کے باہر رکا۔ شیرو نے ذرا کہ ذرا اسے دیکھا، پھر برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا، ماتھے پہ خواہ کے بل بھی ڈال لیے۔ میں رات ہسپتال میں تھا، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، مگر اس میں بھی آنچ تھی۔ شیرو کا برش کرتا ہاتھ رکا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ معلوم ہے جب آپ کی سیکرٹری نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو جانتا تھا میں یہ بھی کوئی نیا جھوٹ ہوگا، اور وہ کیا نکلا؟ صرف اینگزائٹی اٹیک۔ آپ لوگ تو بیماری میں بھی اپنا ٹچ نہیں چھوڑتے، تلخی سے وہ بولا تھا۔ جب مجھے پٹوایا تھا اس لڑکے سے تو میں بھی ہسپتال داخل رہا تھا۔ آپ مجھے تب دیکھنے آئے ہوتے تو میں بھی کل آ جاتا۔ شاید وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے روح پہ زخم دیے تھے، اس کے اپنوں کو قتل کروایا تھا، مگر وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کی بات کا اثر لیے بغیر ہاشم سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شیرو بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نوشیروان تمہارے پیچھے آئے گا۔ نوشیروان کا خون اس کی رگوں میں جم گیا۔ وہ یکٹک ہاشم کو دیکھے گیا۔ اور اب تم جتنا پچھتا لو، اور میں جانتا ہوں کہ تم پچھتاتے ہو، مگر اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک دن تمہارے پیچھے آئے گا، وہ تمہیں گھسیٹے گا، یا انتقام کے لیے یا انصاف کے لیے۔ اور اس دن نوشیروان، انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کی، اس دن تمہیں میری قدر ہوگی۔ اس دن تم جانو گے کہ جب میں کہتا ہوں ہاشم سنبھال لے گا تو ہاشم کیسے سنبھالتا ہے، اور اس دن تم چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور میں، وہ سانس لینے کو رکا۔ نوشیروان کا بھی سانس رکا۔ اسے لگا اب ہاشم کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور میں اس دن تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور نوشیروان پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ساکت و جامد کھڑا رہا تھا۔ وہ کافی شاپ کے اوپر شفیع احمد کے لیے مختص کمرے میں روپا سنگھی کے سامنے کھڑا تھا اور بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، اگر مجھ سے اتنی شکایت تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں چلا جاتا، مگر ان لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے مجھے جان سے مار دیا تو میرا خون آپ کے ہاتھ پہ ہوگا۔ تم ہو کون جس پہ میں اعتبار کرتا؟ اس پوسٹر کے مطابق تم تامل جاسوس ہو۔ یہ میرا فرض تھا ایک فوجی ہونے کے ناطے کہ میں تمہاری رپورٹ کرتا۔ وہ کچھ پشیمان، کچھ بفرا ہوا تھا۔ بس کرو مسٹر روپا سنگھی، سعدی نے اکتا کر دونوں ہاتھ اٹھائے، تم نے یہ صرف انعام کی رقم کے لیے کیا ہے۔
بوڑھا مزید تیش کے عالم میں کچھ اور بھی کہتا، مگر دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور کامنی استفہامیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ باہر کوئی تم سے ملنے آیا ہے شفیع، وہ تمہاری تصویر دکھا کر پوچھ رہا ہے تمہارا۔ پھر باپ کو دیکھا، آپ کیوں لڑ رہے ہیں اس سے؟ سعدی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلیز اس کو میرا نہ بتانا، وہ مجھے ڈھونڈنے آنے والوں میں سے ہیں۔ کامنی مطمئن نہیں تھی مگر وہ واپس نیچے اتر گئی۔ کافی شاپ کے حال میں آئی تو دیکھا وہ کاؤنٹر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا، سیاہ رنگت، حبشی صورت اور سفید چمکتے دانت۔ جی، وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں اس نئے لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں جو سنا ہے جادوئی کرتب دکھاتا ہے۔ ہاں، وہ بہت امیزنگ ہے، آپ اس سے مل کر بہت محظوظ ہوں گے۔ ابھی وہ باہر گیا ہے کراکری شاپ تک، یہ 3 بلاک چھوڑ کر۔ جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو ملواتی ہوں۔ کچھ آرڈر کریں گے آپ؟ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں، پھنسی کھڑا ہو گیا۔ کس شاپ تک گیا ہے وہ؟ پتہ سمجھا دیں گی آپ مجھے؟ اس کو پتہ سمجھا کر وہاں سے بھیج کر کامنی اوپر آئی تو وہ دونوں ابھی تک لڑ رہے تھے۔ سعدی کا بیگ اس کے کندھے پہ تھا۔ وہ چلا گیا ہے، اب مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں، روپا سنگھی ذہنی تناؤ اور مایوسی سے بفر کر بولا۔ یہ لڑکا فراڈ ہے، تامل جاسوس ہے، کولمبو میں اس کی شکل کے موسٹ وانٹیڈ پوسٹر لگے ہیں، یہ ہمیں بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کامنی نے ناسمجھی سے سعدی کو دیکھا، وہ بالکل چپ ہو گیا۔ نہیں پاپا، اس کی گرل فرینڈ کی فیملی امیر ہے تو وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوئی لڑکی نہیں ہے کامنی، اس کی کوئی لو سٹوری نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولا، مگر تم ایک قاتل ہو، میرے ایسوسی ایٹ کو زہریلے پین سے ہلاک کر کے بھاگنے والے قاتل ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سعدی یوسف بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر پھنسی کا سیاہ چہرہ چوکھٹ میں نمودار ہوا۔ کامنی ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ روپا سنگھی کا رنگ اڑ گیا۔ سعدی نے پتھرائے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک دم پستول نکال کر دونوں بازو لمبے کیے، اس پہ تان لیا۔ کیا اس نے آپ لوگوں کو اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا؟ پھنسی نے چوکھٹ میں کھڑے مسکرا کر پوچھا تھا۔ کامنی نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی۔ اس نظر میں سب کچھ تھا، صدمہ، بے اعتباری، یقین ٹوٹنے کا دکھ، مگر سعدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پستول تانے نظریں پھنسی پہ گاڑے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ پھنسی، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ نہیں، تم اگلے ہی لمحے پستول نیچے کر دو گے جب تم یہ دیکھو گے۔ کہنے کے ساتھ پھنسی جو چوکھٹ سے لگ کر کھڑا تھا ذرا بائیں طرف کو ہوا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کو کھینچ کر اپنی ٹانگ کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ ڈرا سہما سا مونچو جس کے منہ پہ ڈک ٹیپ بندھی تھی اور ہاتھ بھی کمر پہ ٹیپ سے بندھے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گال پہ لڑک رہے تھے۔ کامنی کی بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ روپا سنگھی بھی چلایا تھا، وہ بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ میرا نواسا ہے، تمہیں خبر دینے والا میں تھا۔ پھنسی نے کچھ نہیں کہا، اس کا پستول بچے کے سر پہ تھا۔ سعدی نے ایک لفظ کہے بنا پستول زمین پہ ڈال دیا۔ بچے کو چھوڑ دو، پہلے تم یہ پہنو۔ اس نے ہتھ کڑی کے 2 باہم جڑے کڑے میز پہ ڈالے۔ ادھر روپا سنگھی مسلسل اسے بچے کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر چہرے پہ لڑکھتے گئے، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اوکے۔ سعدی چند قدم آگے آیا، کامنی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو اس نے خاموشی سے ہتھ کڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کو باندھ کر ہتھ کڑی پہن کر کلک کی آواز سے بند کر دی۔ اب میرے آگے چلو، پھنسی نے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور سعدی کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اب اسے دیکھنے پہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہیں۔ پھنسی بچے کو اپنے ساتھ گھسیٹتے سعدی کو آگے چلائے، سیڑھیاں اتر کر شاپ کی پچھلی سم سے باہر نکلا۔ بچے کو اس نے سیڑھیوں کے دہانے پہ چھوڑ دیا اور خود سعدی کے پیچھے چلتے ہوئے اسے مسلسل سیدھا چلو، اب دائیں مڑو کہتا آگے چلاتا گیا۔ سعدی کندھوں پہ لمبا کوٹ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا گیا۔ صبح کے وقت گلیوں میں رش تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر شخص اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، کسی دوسرے کی فکر نہیں۔ ایسے میں وہ خاموشی سے پھنسی کے آگے چلتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتا تو پھنسی سائلنسر لگے پستول سے اسے گولی مار دیتا۔ وہ جانتا تھا۔ ایک جگہ سڑک کنارے چلتے چلتے پھنسی نے اسے پہاڑی سے اتر جانے کی ہدایت دی۔ تم مجھے کسی ویران جگہ پہ لے جانا چاہتے ہو تاکہ مجھے مار سکو؟ اوکے۔ وہ سر کو خم دیتا، جوگرز ڈھلان پہ رکھتا، نیچے اترنے لگا۔ بکواس نہیں کرو، چپ چاپ اترو، وہ گرج کر بولا۔ سزائے موت کے مجرم سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مجھ سے نہیں پوچھو گے۔ میں جانتا ہوں ابھی واپس جا کر تم کامنی کے خاندان کو بھی مار دو گے۔
اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سعدی چونکا مگر فصیح نے پیچھے سے پستول کا ٹھوکا دیا تو وہ آگے چلنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک پہاڑی گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چائے کے باغات کی سوندھی مہک یہاں بھی محسوس ہوتی تھی۔ اوپر آسمان پہ متلا صاف تھا، پھر بھی چھایا سی تھی۔ سورج کسی اوٹ میں تھا۔ اس پہاڑی گھاٹی میں ایک جگہ فصیح نے اسے رک جانے کو کہا۔ یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھو تاکہ تم میری گردن اتار سکو۔ صحیح۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، کندھوں پہ کوٹ ڈالا تھا، ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے، گردن موڑ کر اس نے فصیح کو دیکھا تو چہرے پہ سکون تھا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر کامنی کے خاندان کے لیے کیا انتظام کیا ہے تم نے؟ بتا دو۔ فصیح اب پستول اس پہ تانے اس کی پیشانی کا نشانہ لیے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ میرا اور تمہارا چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کافی شاپ کے ہر شخص کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ کیا کیا ہے تم نے؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا تم نے ان کی شاپ میں کوئی بم وغیرہ فٹ کیا ہے؟ میں اتنے پیچیدہ چکروں میں نہیں پڑا کرتا۔ کچن میں داخل ہو کر میں نے دودھ کے ابلتے دیگچے میں 2 گھونٹ جتنا بے ذائقہ زہر ملایا تھا۔ پھر اس نے جیسے سوچنے کی اداکاری کی۔ اسی دودھ سے ابھی سب کی کافی بنے گی، چائے بنے گی، بچہ بھی وہی دودھ پیے گا نا؟ بیچارے، سعدی نے لب بھینچ لیے۔ دیکھو، تمہیں مجھے مارنا ہے تو مار دو، مگر مجھے ایک دفعہ ان کو کال کر کے بتانے دو کہ دودھ زہریلا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ سوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پستول پھر سے اس پہ تان کر ایک آنکھ بند کیے نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اگر کسی صورت میں انہوں نے دودھ ضائع کر دیا تب بھی میں جا کر ایک ایک کو حادثاتی موت کا شکار کر ہی دوں گا، کیونکہ وہ سب میرا چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ سعدی نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ یعنی فصیح، مجھے تمہیں روکنے کا مستقل انتظام کرنا ہوگا۔ تم مجھے باتوں میں الجھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہنے کے ساتھ پستول سعدی کی پیشانی پہ رکھا۔ ٹھنڈی نال اس کی جلد سے جیسے ہی ٹکرائی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کلمہ پڑھ لو، فصیح نے گھرا کر کہا۔ سعدی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم بھی۔ اور اگلے ہی لمحے سعدی نے کوٹ سے ہاتھ نکال کر اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر مروڑا۔ 1 سیکنڈ کا عمل تھا اور وہ بجلی کی رفتار سے اٹھ کر فصیح کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ فصیح تڑا تڑ ٹریگر دباتا گیا، گولیاں سامنے فضا میں گم ہوتی گئی، مگر سعدی اس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا تھا اور اپنے بازو کے شکنجے میں اس کی گردن لے لی تھی۔ فصیح اس کے بازوؤں کے نرغے میں پھڑپھڑاتا مسلسل زور لگاتا پستول کا رخ پیچھے کو موڑنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف گولی چلا سکتا، سعدی یوسف نے اپنی آنکھیں بند کیے زور سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ فصیح کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے ہچکی کی صورت آخری سانس لی اور پھر گردن ڈھلک گئی۔ سعدی نے اپنے بازو ہٹا دیے۔ فصیح کی لاش زمین پہ جا گری۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں کوئی تاثر نہ تھا۔ تاثر تو سعدی کی آنکھوں میں بھی نہ تھا۔ وہ سر سپاٹ چہرے کے ساتھ پیر کی ٹھوکر سے اس کی لاش کو پرے کرتا گیا، یہاں تک کہ لاش پہاڑی کے دہانے پہ آ رکی۔ سعدی نے ایک اور ٹھوکر ماری اور لاش نیچے لڑکھ گئی۔ خاردار جھاڑیوں بھری ڈھلان سے لاش نیچے گرتی چلی گئی، دور نیچے اندھی کھائی میں۔ اس نے فصیح کا کوٹ بھی اچھال کر نیچے پھینکا، پھر اس کا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ جھاڑتا وہ اوپر ڈھلان پہ چڑھنے لگا۔ چہرہ سنجیدہ تھا، بے تاثر اور سرد۔ دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ مورکے کی اس جگہ پہ کھلی ہوئی ہتھ کڑی اور اس کے لاک میں گھسی سیاہ پن ہیئر پن زمین پہ گری پڑی تھی۔ یہ کامنی کی ہیئر پن تھی جو اس نے جاتے سمے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وقت اتاری تھی اور اس کو سارا راستہ کوٹ کے اندر چھپے ہاتھوں کی ہتھ کڑی میں گھساتے وقت اس کے ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، لاک کی 6 پنیں، 1 2 3 4 5 6 اور کلک۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ زمر تیار سی کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے گیلے گھنگریالے بال کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ جب ندرت نے اسے پکارا، وہ ہاتھ میں کف گیر لیے سامنے کھڑی تھی، قدرے متفکر، قدرے متحیر۔ مجھے الیسا کا فون آیا تھا، وہ جو حنین کی امریکی سہیلی ہے، اور یہ تو طے تھا کہ یوسف اب باتیں نہیں چھپائیں گے، سو وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ قدرے حیرت سے سنتی گئی۔ آپ اسے کہیے گا وہ کی چین سعدی کے ساتھ کھو گیا تھا، باقی معاملہ میں دیکھ لوں گی۔ اس کا فون بجنے لگا تو وہ اسے کان سے لگاتی اسی رفتار سے بولتی آگے آئی۔ جی میں کل آ نہیں سکی، ایک عزیز کی عیادت کے لیے چلی گئی تھی۔
تو پھر آج؟ رک کر اس نے کچھ سنا. پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر شوق. کیا مطلب؟ انہوں نے ڈیل سائن کر لی؟ وہ میرے کلائنٹس تھے، ان کو کیسے پتا تھا کہ میں نہیں آؤں گی؟ اوہ! اور احساس انکشاف جیسا تھا. اس نے کرا کر آنکھیں بند کی. میں سمجھ گئی. انہیں ہاشم کاردار نے کہا ہوگا کہ زمر یوسف کو میں نے بیکار ڈاکومنٹس لکھوانے اپنے پاس روک رکھا ہے، سو تم لوگ اس کے کلائنٹس کو خراب کر دو. واو! اس آدمی کا دماغ ہسپتال کے بیڈ پہ بھی نہیں، تخریب کاری سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا. اور میں اس کی تیمارداری کر رہی تھی. فون بند کر کے وہ خود کو کوس رہی تھی. چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا. سامنے بیٹھی چائے کے مگ سے گھونٹ بھرتی حنین نے دلچسپی سے اسے دیکھا. اور آپ نے ہاشم سے انسانی ہمدردی کے تحت اتنا اچھا موقع گوا دیا اس کی فائلز کاپی کرنے کا. زمر چند لمحے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے اندر گئی اور واپس آئی تو ہنا کی فلیش ڈرائیو اس کے سامنے پٹکی. میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس وقت ہاشم کی فائلز کاپی کرتی تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہوتا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تمہیں اتنی چال باز لگتی ہوں کہ وہ زمین پہ گرا کرا رہا ہوگا اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی. تو حنین نے کندھے چٹکے. تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے فائلز کاپی نہیں کی، میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا. حنین نے بے اختیار مگ والا ہاتھ نیچے کیا. وہ ششدر رہ گئی تھی. زمر دونوں ہاتھ میز پہ رکھ کر اس کی طرف جھکی. اور جواب یہ ہے کہ میں اتنی ہی چال باز ہوں، اور اگر اب میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر ہاشم کی ساری فائلز اس میں ہے. حنین نے بے یقینی سے فلیش کو دیکھا اور پھر اسے. اس کا لیپ ٹاپ آن تھا، پاس ورڈ کی ضرورت نہیں پڑی. اس کے آفس میں کوئی CCTV بھی نہیں ہے جو کوئی مجھے اس ساری افراتفری میں یہ کرتے دیکھ سکتا. ساری فائلز بھی رات کو کھول کر دیکھ چکی ہوں. وارث غازی والی فائلز وہ کب کی ڈیلیٹ کر چکا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سینکڑوں ڈاکومنٹس ہیں اس میں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں. انسانی ہمدردی ایک طرف حنین، میں اتنی جلدی سب بھلانے والی نہیں ہوں. اور میز پہ ہاتھ مارا تھا. حسینہ نے ناشتہ بناتے مڑ کر اسے دیکھا. یہ غصہ ہو رہی ہے اور آگے سے حنین باجی خوش ہو رہی ہے. پاگل ہے دونوں. حنین فرت مسرت سے اٹھی اور زمر کے دونوں ہاتھ تھام کر دبائے. آپ میری ملکہ ہے. اور جھپٹ کر وہ فلیش اٹھا کر اندر بھاگے. زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے. مسکرا کر سر جھٹکتی وہ پرس اٹھائے بال ٹھیک کرتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی. حنین اگلے 2 گھنٹے ان فائلز میں محو ہو کر بیٹھی رہی. لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز حسینہ سے بنوائے آلو کے چپس کھاتی وہ صفحات پہ صفحات آگے کرتی جا رہی تھی. آنکھوں میں چمک تھی. تبھی گھنٹی بجی. اس وقت گھر پہ ابا اور حنین کے علاوہ کوئی نہیں تھا. سیم اسکول، ندرت ریسٹورنٹ، زمر کوٹ، ملازم اپنے کوارٹر میں. وہ بادل نخواستہ اٹھی اور باہر آئی. پورچ سے ہی اسے گیٹ کے باہر کھڑا احمد نظر آ گیا تھا. وہ چہرے پہ نخوت لائے چند قدم آگے آئی. السلام علیکم. پھپھو گھر پہ نہیں ہے. وہ اس کی طرف گھوما. گیٹ چھوٹا تھا، کندھوں سے اوپر وہ دکھائی دیتا تھا. ذرا سا مسکرایا. میں آپ سے بات کرنے آیا تھا. جی. وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی تھوڑا مزید آگے چل کر آئی، پھر رک گئی. گیٹ درمیان میں حائل تھا. وہ کیا ہے مس یوسف کہ کچھ دن سے کوئی مسلسل ہمارے یعنی کاردار کے سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر مجھے کہنا چاہیے کر رہی تھی. حنین کی رنگت سفید پڑی. تو میں نے سوچا کہ بنفس نفیس جا کر آپ کو. حنین یوسف آپ کو ایک مہذب اور شائستہ سی وارننگ دے دوں کہ ایسی بچگانہ حرکتیں نہ کیا کریں. ہمارے سسٹم کی حفاظتی دیواروں کو آپ نہیں توڑ سکتی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو بتانے پہ. حنین بالکل شل سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا. کیا آپ کی امی جانتی ہیں اور آپ کے دادا کہ آپ کی زندگی ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے؟ آپ کا بورڈ میں ٹاپ کرنا بھی تو ایک جھوٹ تھا نا. آپ نے OCP کو بلیک میل کیا تھا. میرے پاس آپ کی اور OCP کی بیٹی کے پیغامات کی پرنٹ آؤٹ پڑے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے جھوٹوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو آئندہ میری ورک پلیس پہ مسئلے نہ کھڑے کیجیے گا. سنا آپ نے؟ رسان مگر تلخی سے کہہ کر اس نے گریبان میں اٹکی برانڈڈ گلاسز نکال کر آنکھوں پہ لگائے اور کار کی چابی کے ریموٹ کا بٹن دباتا مڑ گیا. حنین کے حلق میں بہت سے آنسو پھنسے تھے مگر آنکھیں خشک تھیں.
وہ یکٹک ساکت پتھر بنی وہیں کھڑی تھی۔ فورڈلی ایور آفٹر کی بلائی منزل کے خالی ہال میں دھوپ اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی۔ کونے والی میز پہ زمر بیٹھی، لیپ ٹاپ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرتی، وقفے وقفے سے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتی، تھکاوٹ سے پٹھے گویا اکڑنے لگے تھے۔ تبھی انٹرکام بجا۔ اس نے اٹھا کر مصروفیت سے پوچھا، جی مسز زمر؟ نیچے ریسیپشن والی لڑکی تھی۔ ایک کلائنٹ ہے آپ کے لیے۔ وہ ذرا رکی۔ کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، لیگل ایڈوائس لینی ہے۔ میں فیملی کورٹ میں پیش نہیں ہوتی، وہ بیزاری سے بولی، پھر سر جھٹکا۔ اچھا بھیج دو، اور نظریں کی بورڈ پہ جھکائے ٹائپ کرنے لگی۔ چند ثانیے، لمحے سرکے اور مدھم آہٹ سے دروازہ کھلا۔ زمر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی انگلیاں ساکت ہوئی۔ وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ وہ براؤن جاگرز فرش پہ رکھتا، قدم قدم چلتا، قریب آتا گیا۔ زمر کی جھکی آنکھیں جھکی رہی، البتہ چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر غائب ہوئے۔ دل زور کا دھڑکا۔ وہ میز کے دہانے آ رکا۔ فیملی کورٹ میں پیش ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت فیملی کورٹ ضرور لگا لیتی ہیں آپ۔ جج، جیوری اور جلاد بھی خود ہی بن جاتی ہیں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا تو اس نے پلکیں اٹھائی، نظریں ملی۔ وہ ویسا ہی تھا، ویسے ہی بال، وہی گرے سویٹر، وہی مسکراتی سنہری آنکھیں۔ البتہ اس کو دیکھنا اتنے دن بعد کتنا اچھا لگا تھا۔ لمحے بھر کو اسے بھول گیا کہ ان کی آخری لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی۔ بدقت اس نے چہرے پہ چھائی، سنجیدگی برقرار رکھی۔ بدقت، ادھر بیٹھ جاؤں یا یہ کرسی بھی آپ کی طرح کاٹتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولا تھا۔ بیٹھیے، وہ رکھائی سے کہہ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کون سا لفظ لکھنا تھا، کون سا مٹانا تھا، اب کہاں یاد رہنا تھا۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور ٹیک لگا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ سمر کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کیوں ناراض تھی۔ اکیلے ہی واپس آ گئے، اپنی دوسری بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ تیسری، اس نے تصحیح کی۔ او ہاں تیسری، وہ ضبط سے بولی۔ مجھے بھول گیا تھا کہ تمہیں شادیاں کرنے اور بیویوں کو مارنے کا کتنا شوق ہے۔ شوق کا پھر کوئی مول تو نہیں ہوتا نا؟ وہ اندر تک جل گئی۔ فارس سنجیدہ ہوا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں کہ اسے یہاں لے آؤں گا۔ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا مان بھرا انداز۔ دل چاہا ناراضی ختم کر دے کہ کیوں لاؤں گا میں اسے یہاں؟ تیسری بیوی کو تو الگ گھر لے کر دینا چاہیے نا۔ چلو جی، اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ زور سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور اس کو غصے سے دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کہ تمہیں واقعی پرواہ نہیں ہے کیا؟ اب کہ وہ سنجیدہ تھا، وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم اس کے اپارٹمنٹ میں تھے، اس کے ساتھ؟ اس کی آواز کام پہ۔ اتنے دن میں اتنا تو سوچ بچار کر کے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے وہ الفاظ آپ کو سنانے کے لیے جان کر کہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ زمر اسی طرح اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھی گئی۔ تم اس بات پہ ناراض نہیں ہو زمر، بلکہ اس لیے ہو کہ میں نے تم سے سچائی چھپائی۔ ہاں میں اس لیے ناراض ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تم نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولا جبکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا۔ ہاں مگر جب تمہیں ہاشم کی حقیقت پتہ چلی تو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، تمہارا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں بھی یہی کر رہا تھا۔ تم انتہائی 2 نمبر انسان ہو، اور نہ صرف 2 نمبر بلکہ سوری، آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس نے 6 لفظوں میں سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اب وہ کیسے اس سے اس بات پہ لڑے جس پہ وہ ناراض تھی ہی نہیں۔ چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی۔ اوکے، آئندہ سچ بولنا مجھ سے، بھلے کسی کے بھی اپارٹمنٹ میں کسی کے بھی ساتھ ہو، سچ سچ بتا دینا۔ پھر سے رخائی سے بول کر کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ جب تم جلتی ہو نا تو سارے کمرے میں دھواں بھر جاتا ہے، مت جلا کرو اس سے۔ تم میری محبت ہو، مانا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ پیاری، زیادہ سلجھی ہوئی، شائستہ اور نرم مزاج کی ہے، مگر تم… اب بہت ہو گیا تھا۔ سمر نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی۔ ہاں مجھے پرواہ ہے، سنا تم نے؟ وہ گھرائی تھی۔ مجھے پرواہ ہے، اور اگر آئندہ تم مجھے اس کے 20 فٹ قریب بھی نظر آئے تو میں تمہارے ساتھ اتنی بے رحمانہ انداز میں پیش آؤں گی کہ… جو 8 سال کرتی رہی ہو، رحم تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زمر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، چند گہرے سانس لیے۔ خیر اگر تم نے کوئی اور بات نہیں کرنی تو تم جا سکتے ہو۔
وہ روکھے نہ روٹھے انداز میں کہہ کر کام کرنے لگی کہ میں سعدی سے ملا۔ سمر نے اتنی تیزی سے گردن اٹھائی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ کب، کہاں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک دم اٹھی اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھی، بے چین بے قرار سی۔ وہ کچھ دن تک آ جائے گا، وہ ٹھیک تھا، ڈونٹ وری، وہ نرمی سے کہنے لگا، مگر وہ اب اس طرح سکون میں نہیں آ سکتی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ تم مجھ سے کیسے ملے، کہاں ملے، وہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھی اور اس نے بے اختیار فارس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ بے تابی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے نرمی سے ایک ہاتھ چھڑایا اور سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے تمہارے لیے اس کی ایک تصویر لی تھی، ورنہ تو میں تو ہوں ہی جھوٹا، تم کہاں مانتی کہ میں اس سے ملا تھا؟ زمر نے بے تابی سے فون پکڑا۔ اسکرین پہ وہ دونوں نظر آ رہے تھے، رات کے وقت ریسٹورانٹ کا منظر، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بال دیکھو، اس نے کٹوا دیے، اور سعدی کے منہ پہ چوٹ کیسی ہے؟ وہ تصویر زوم کر کے ایک دم بولی تھی۔ سعدی کے ہونٹوں کا زخم اور گال کی سوجن صاف نظر آ رہی تھی۔ فارس غازی کی بولتی بند ہوئی، بے اختیار بال کھجائے۔ یہ چوٹ؟ اس نے تھوک نکلا۔ شاید کسی نے مارا تھا اسے۔ اب کسی کی تفصیل میں وہ نہیں جا سکتا تھا۔ کس نے؟ وہ غصے سے بولی تھی، اسکرین پہ انگلی پھیرتی، تصویر کو چھو کر محسوس کرتی وہ بہت مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے بتایا نہیں۔ فارس نے بات بدلنی چاہی۔ تم نے اس کے بال دیکھے؟ بالکل۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے ان کے؟ قہر نازل ہو ان پہ اللہ کا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور فارس نے بہت سے بے چین پہلو بدلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو۔ نہیں، کس نے حق دیا ان لوگوں کو کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کریں؟ وہ کتنی مشکل میں ہوگا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ پلیز اسے واپس لے آؤ۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اتنے ماہ بعد سعدی کی تصویر دیکھنا، جذبات ابل رہے تھے۔ نم آنکھوں سے اس نے فارس کو دیکھا۔ وہ تم سے ملا تو کیسا تھا؟ تم اس سے کیسے ملے؟ تم نے اس سے گلے لگایا، اسے پیار کیا؟ اور فارس غازی نے ایک نظر میز پہ ڈالی جہاں خون خوار نوکیلی نوک والے قلم رکھے تھے، ایک تیز دھار پیپر نائف بھی پڑی تھی، اور چند بھاری وزنی پیپر ویٹ بھی، جو کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور جبراً مسکرایا۔ میں اس سے بہت اچھے سے ملا، ایک ریسٹورنٹ کا پتہ دیا تھا اسے، وہ وہاں آ گیا، میں اس سے گلے ملا، اس کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی کہ اب وہ میرے ساتھ ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے زخم، منہ والے زخم کے لیے اسے آئس پیک لا کر دیا، اور وہ ٹھہر کر بول رہا تھا، بیڑا غرق ہو سچائی کا۔ اور زمر بہت ممنونیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے اچھے، لونگ، کیئرنگ ہو تم۔ سوری میں تم سے اتنے دن ناراض رہی۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک زمانے میں سمجھا کرتی تھی کہ تمہیں لوگوں کو مارنے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کتنی غلط تھی میں تمہارے بارے میں۔ اور فارس جبراً مسکرا کر کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اس 6 اسٹار ہوٹل کا وہ ہال مہمانوں کی گول میزوں سے بھرا تھا۔ پہلے صف میں ایک طرف کیمرہ مین اور رپورٹرز کی واضح اکثریت کھڑی نظر آتی تھی، جو دھڑا دھڑ ڈائس پہ کھڑے شخص کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، اور ایش گرے سوٹ میں ملبوس وہ وجیح سا ہاشم کاردار، بال جل سے پیچھے کیے، ڈائس پہ نصب 8 درجن مائکس میں کہہ رہا تھا، اور سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ مجھے آج اس فورم پہ کھڑے ہو کر چند دن قبل ہونے والے اپنے سب سے بڑے پلانٹ کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں ہو رہا۔ فضاؤں میں کوئی اداس سا نغمہ گنگنایا جا رہا تھا، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے سے، ایک سکوت سا تھا، جیسے ہر کوئی انتظار میں ہو، جیسے ہر کوئی تیار کر رہا ہو۔ افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ اگر میں اس انگزائٹی اٹیک سے مر بھی جاتا، کیونکہ میں بہت ڈھیٹ ہوں، ہال میں کہکا بلند ہوا، تو میں اس پچھتاوے کو لے کر دنیا سے جاتا کہ میں لوگوں کی خیر کے لیے جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کر سکا۔ کولمبو کے ساحل سے دور ایک لانچ سمندر کے نیلے پانی پہ تیر رہی تھی۔ اس کے اندرونی کیبن میں کرنل خاور بیٹھا تھا، شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں پہ اینک تھی، اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ سعدی یوسف کی تلاش تر کر کے وہ اپنے مالک کو منانے واپس جا رہا تھا، اور میرے ان سب دوستوں، وفادار ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں۔
کینڈی میں اس کافی شاپ کے کچن میں کھڑے سعدی یوسف کا چھوٹا بھدا سا موبائل بجا تھا۔ اس نے پیغام پڑھا اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ چند گلیاں پیدل چلتا گیا، یہاں تک کہ سڑک کنارے نصب ایک کوڑے دان کے ساتھ رکا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈھکن کھولا۔ چند بدبودار شاپر ہٹائے تو اسے وہ نظر آ گیا، سیاہ پلاسٹک ریپر میں لپٹا پیکج۔ اس نے اسے نکال کر کھولا۔ اندر سبز پاسپورٹ تھا اور اس پہ اسی کی تصویر لگی تھی، چھوٹے بال، داڑھی، سبز آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے جیب میں ڈال دیا، کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتا، وہ کفر کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حنین بالکل نارمل سی پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں کھڑی تھی، کمپیوٹر پرنٹر زو زو کی آواز کے ساتھ۔ ایک کاغذ باہر اگلا جسے اس نے اٹھا کر سیدھا کیا۔ اس پہ احمر کی تصویر بنی تھی۔ اس نے وہ کاغذ لے جا کر دیوار پہ لگی مختلف کاردارز کی تصاویر کے ساتھ چپکا دیا اور سیاہ مارکر سے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کون ہے احمر شفیع؟ اور میں یہ جان گیا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے دوسروں کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ فارس بینک کے کیش کاؤنٹر پہ کھڑا چیک بک پہ کچھ لکھ کر دستخط کر رہا تھا، پھر اس نے چیک کھڑکی کے اندر بڑھا دیا۔ اب اندر بیٹھی لڑکی اسے نوٹوں کی گڑیاں تھما رہی تھی۔ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ انسان چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، ورنہ وہ چیریٹی کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ سعدی اپنے اوپری چھوٹے کمرے میں کھڑا بیگ میں سامان ڈال رہا تھا۔ نوٹوں کی ایک گڈی اس نے تکیے کے اندر چھوڑ دی تھی۔ باہر کامنی ہاتھ باندھے کھڑی غصے اور صدمے سے اس کے دروازے کو بار بار دیکھتی تھی، پھر کبھی چلا کر کہتی، یہ مجھ سے سچ بھی بول سکتا تھا، میں آئندہ کبھی انسانوں کا اعتبار نہیں کروں گی۔ مگر اس ملک کے سارے مسائل لاکھوں اور کروڑوں کی چیریٹی دے دینے سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے فوری انصاف، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ زمر ریسٹورانٹ کی بلائی منزل والے ہال میں بیٹھی پرنٹر سے نکلتے کاغذوں کو مختلف فائلز میں لگا رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ فائلز پہ فائلز تیار کر رہی تھی، ثبوت در ثبوت۔ ہاشم کاردار اور اس کی قرابت داروں کی کمزوریاں، بلیک میلنگ کا مواد، زبردست۔ اور اگر مجھ جیسے وکلا انصاف کی فراہمی کے لیے واقعتاً کوششیں نہیں کریں گے تو معاشرے کے ناصور بڑھتے جائیں گے۔ احمر شفیع کثرے کاردار کے کنٹرول روم میں بیٹھا، کی بورڈ پہ کھٹا کھٹ ٹائپ کرتا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، افسوس سا چہرے پہ در آتا جسے وہ جھٹک کر کام کرنے لگ جاتا۔ اگر آج ہم جیسے لوگ اپنا پیسہ اور اپنی طاقت استعمال نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ علیسا ٹارچ لیے انیکسی کی بیسمنٹ میں موجود تھی اور مسلسل تیزی سے ہاتھ چلاتی سامان الٹ پلٹ کرتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پاور پلانٹ کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس تخریب کاری کی میں مذمت کرتا ہوں اور اس کا بدلہ میں اس طرح سے لوں گا کہ جو لوگ اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ فیونا اپنے باتھ روم میں کھڑی اپنے بٹوے میں موجود رقم گن رہی تھی، آنکھوں میں حسرت بھری نمی تھی۔ باہر میری برآمدے میں کھڑی ملازموں پہ حکم چلا رہی تھی، میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جواہرات سلون نما کلینک کی آرام دہ چیئر پہ بیٹھی تھی اور چند ورکرز اسے کاسمیٹک سرجری کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ مسلسل آئینے میں اپنی ناک کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے جو مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے، میں اسے ایک بہتر انسان کے طور پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اچھے کام کر کے فخر سے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ فارس ایک سٹوریج لاکر کے اندر کھڑا تھا، لوہے کا اوپر سے نیچے گرنے والا دروازہ اس نے گرا رکھا تھا اور وہ مختلف شیلف اور خانوں میں سے سیاہ چمکتا اسلحہ نکال کر بیگ میں بھرتا جا رہا تھا۔ دوسرے بیگ میں چند دوسری اشیاء رکھی تھی، وہ تیاری کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب میری بیٹی میرا نام لے، میرا بھائی میرا ذکر کرے، تو وہ مجھے صرف ایک پلینتھر اسٹ کے
طور پہ نہ جانے بلکہ انصاف کے لیے جد و جہد کرنے والے ایک فرض شناس شہری کے طور پہ یاد کریں۔ نوشیروان اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا کریڈٹ کارڈ سے سفید دانے دار شے کو زور زور سے پیس رہا تھا۔ چہرے پہ مردنی اور آنکھوں میں گہرا گلٹ چھایا تھا۔ بار بار ان میں نمی در آتی جسے وہ کف لنک سے رگڑ کر صاف کر لیتا، لیکن کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکا چوند روشنی میں ہاشم کاردار کہہ رہا تھا، ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے پیچھے رہ جانے والوں کو بھول جاتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دوست، میرا رشتہ دار، ایک پیارا نوجوان سعدی یوسف جو 8 ماہ پہلے ہم سے بچھڑ گیا، آج میں اس کے اور اس جیسے لاپتہ افراد کے لیے سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن سعدی یوسف جیسے لاپتہ افراد کے کیسز پھر سے کھلوائے گی اور ان کے خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس میں ملک کے نامور اور ماہر وکلا کا پینل ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ کہہ رہا تھا۔ کیمرے کھٹاکھٹ کلک کلک کر رہے تھے۔ لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس ذہین اور شاندار، ہمدرد اور رحم دل شخص کے لیے تالیاں بجا رہے تھے جو موت کے قریب جا کر واپس آیا تھا اور لوگوں کے لیے مزید بھلائی کے کام کرنا چاہتا تھا۔ بے داغ دامن اور سفید کالر والا شخص ابھی تک بول رہا تھا۔ ہاشم کاردار کے آفس کی ساری بتیاں جلی ہوئی تھیں اور وہ پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھا مسکرا کر فون پہ کہہ رہا تھا، تھینک یو جی، ایسا ہی ہے، گولف پہ ملتے ہیں پھر۔ اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا۔ سامنے کھڑے رئیس نے چند کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ ہاشم نے پین ہولڈر سے قلم نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے کاغذوں پہ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کرنے لگا۔ دفتن ٹھہر کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ جی کاردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہاشم کاغذات کا سرسری معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں ادریس، تم سناؤ، فارس ٹھیک کام کر رہا ہے؟ جی آج کل چھٹی پہ گھر گیا ہے، پورا ہفتہ اچھا کام کیا، چھٹی وغیرہ نہیں کرتا تھا، شام میں کبھی نکلا تو نکلا ورنہ ادھر ہی کام کرتا تھا، یہی رہتا تھا۔ اور ادریس رپورٹ دے رہا تھا، وہ سنتا گیا۔ کاغذ مکمل ہو گئے تو اس نے کال کاٹی اور اینک اتار کر پرے رکھی۔ یہ لے جاؤ اور یوں کرو آج شام کے لیے۔ کچھ بولتے بولتے ہاشم ٹھہرا، ابرو پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ یہی رہتا تھا، اس نے غائب دماغ سے دہرایا۔ جی سر، رئیس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاشم ایک دم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ ادریس نے کہا وہ یہی رہتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے کوارٹرز میں، مگر وہ چونک گیا تھا۔ پچھلے سال ایک اسکینڈل کے بعد ان کی کمپنی نے بہت سخت اصول بنائے تھے، اکیلے مردوں کو کوارٹر نہیں ملتا، صرف ان کو ملتا ہے جن کی بیوی بچے ساتھ ہوں۔ آپ نے بھی سفارش نہیں کی تو ادریس نے غازی کو کوارٹر میں کیوں رہنے دیا؟ رئیس بھی الجھا۔ ہاشم کاردار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کوارٹر میں نہیں رہ رہا، کوئی بھی بغیر فیملی کے ادھر نہیں رہ سکتا۔ ادریس جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کہتے کہتے وہ خود بھی چونکا تھا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے رئیس، مجھے پتہ کر کے دو کہ فارس غازی کراچی گیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر وہ نہیں گیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا اور رئیس بھی الارم سا یس سر کہتا باہر کو بھاگا تھا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ تھا حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے۔ اور یہ تھا اس کا بھی پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ شاکڈ ہوگی کہ ہاشم کو کیسے پتہ چلا۔ اور دیکھو ایسے ہنٹ ہوتی ہیں نا اس کے ناول میں کہ آپ لوگ بھی شاکڈ ہو جاتے ہو کہ یار یہ کیا تھا۔ تو اسی طرح سرپرائز آپ لوگوں کو آگے جا کر بہت سارے ملنے والے ہیں اور بہت زیادہ ملنے والے ہیں۔ مطلب آپ لوگ بات بات پر سرپرائز ہو جاؤ گے کہ اچھا یہ یہاں پر یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ویسا، ابھی تو بس ایسے ہی چھوٹے موٹے سرپرائز چل رہے ہیں، ابھی تو دھماکے ہونے ہیں آگے جا کر۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔